بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو امیر غازی ارطغرل کے بارے میں بتائیں گے، جن کے بارے میں آج کل کا مشہور ترکش ڈرامہ ایک بار پھر غازی ارطغرل کی تاریخ کو دہرا رہا ہے۔ آپ کا اصل نام امیر غازی ارطغرل بن سلمان شاہ کاوی ترکمانی تھا۔ ارطغرل کا تعلق ترک قبائل کی شاہکائی قبیلہ سے تھا۔ آپ کا خاندان بیگ یعنی سردار کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت الجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی۔ البتہ آپ کے بیٹے عثمان اول کے ڈالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل ضرب کروایا تھا۔ ترک آغوز کی شاہکائی قبیلہ کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ولادت کا زمانہ سن 1191 کے آس پاس کا ہے، جبکہ سن وفات 1281 بتائی جاتی ہے اور مدفن اناطولیہ کے شہر سگوت میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقلمند، دلیر، ایماندار اور باروب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سگوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے تھے۔ مجموعہ دستاویزات عثمانی کے مطابق ارطغرل ترکمانی شاہ سلیمان شاہ کا فرزند اور کائی قبیلہ کے سردار تھے، جو تمام ترک قبائل کو منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف اکٹھا کرنے کے لیے سرحدوں کی طرف کوچ کر گئے۔ ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلاجقہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سگوت کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، اور ارطغرل کو اس کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ یعنی آج کا موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث بنا تھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم و شان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ سگوت شہر میں ان مدفون ہیں۔ ان کی درست تاریخ وفات میں مورخین میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات کائی قبیلہ کی سرداری اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سگوت شہر میں 1281 یا 1282 میں ہوئی۔ بعض دوسرے ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات 1288 یا 1299 میں ہوئی تھی۔ ارطغرل غازی سے منسوب ایک قبر سگوت شہر کے باہر واقع ہے، لیکن اس پر کوئی قدیم تحریر موجود نہیں۔ مقبر پر موجود تحریر کی تاریخ سلطان عبدالحمید دوم کے سابقہ مقبرے کی بحالی عمل کے وقت کی ہے، جو 1886 تا 1887 کی ہے۔ مقبرہ کی تعمیر کی تاریخ کا تعین نہیں، لیکن یہ 13ویں صدی کے آخر میں موجود تھا۔ اس کو پہلے عثمان اول نے مجرد قبر کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ بعد میں سلطان محمد اول کے دور میں اس قبر کو مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ مصطفیٰ ثالث کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اصل عمارت کی حیت تبدیل کر دی گئی۔ 1886 میں سلطان عبدالحمید دوم نے اسے بحال کیا اور وضو کرنے کے لیے اس میں پانی کا چشمہ شامل کیا گیا۔ اور ارطغرل کی قبر کا نمونہ مسدس شکل کا ہے، جس پر ایک گنبد سا بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر ارطغرل کا مقبرہ ہے، جس کے دونوں اطراف مستطیل دروازوں سے پہنچا جاتا ہے۔ مقبرے کی دیواریں پتھروں اور اینٹوں کی 2 قطاریں تھیں۔ مزار کے اندر جنوب مغرب اور جنوب مشرقی دیواروں پر کھڑکیاں ہیں۔ مقبرے کو 360 ڈگری پر آن لائن دیکھا جا سکتا ہے۔ ارطغرل کے مقبرے کو اندر سے 360 ڈگری امیجنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، جہاں مقبرے کو اندر سے دیکھ سکتے ہیں، پھر عمارت کے اندر داخلی دروازے سے تدفین والے حصے کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس سے تدفین کے مقام کو متعدد جگہوں سے دیکھ سکتے ہیں۔